آدھی حدیث ہو گئی تھی. آگے کہہ رہے کہ یہ جو دجال ہوگا نا یہ ایک آدمی کو بلا دے گا رجلا شابا ممتلیا شبابا فیضرب بالسیف یرفع ذلتین، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا سمے دو، پھر اس کو کہے گا اٹھ جاؤ وغیرہ فیقبل ويتحلل وجهه يضحك بينما هو كذلك. اس طرح کے معاملہ رہے گا اذهبت عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بشرقی دمشق، اس کی جو مشرقی جانب ہے نا بشرقی دمشق عند المنارۃ البیضاء، سفید منارہ جو ہے اسی جگہ پر اتریں گے. بین محروزتین، دو سبز چادریں یا کپڑے لپیٹے ہوئے ہوں گے. واضعا یدہ علی اجنحۃ ملکین، فرشتوں کے کندھوں پر اور پر اس نے ہاتھ رکھی ہوئی ہوں گے. اذا طأطأ رأسه، جو سر کو اس طرح سے حرکت دے ہلا دینا، قطرہ اس کے تازہ تازہ قطرے گریں گے. وإذا رفعوا، جو اس طرح اوپر کرے نا یعنی ہلانے سے تازہ تازہ اس سے پانی گر رہا ہوگا. تحدر منه جمان كاللؤلؤ، موتی کی طرح مروارید کی طرح اس سے پانی کی قطرے گریں گے. قال پھر آگے فرما رہے کہ ولا يجدوا ريح نفسه، یعنی احدا کہ اس کی جو کیا ہوگی سانس، اس کی سانس جہاں بھی پہنچے نا الا ماتا، جو بھی یہودی اس سے آمنے سامنے ہونا مر جائے گا. وریح نفسه منتہا بصره، اس کا سانس ہر اس جگہ تک پہنچ جائے گا نا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی. آگے قال آگے فرما رہے کہ فیطلبه، یہ دجال کے پیچھے لگے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا. حتی یدرکہ بباب لد، باب لد ایک جگہ ہے، وہاں پر پائے گا، مار ڈالے گا. فقتل فیقتلہ، مار دے گا. قال پھر آگے فرما کہ فیلبث کذلک ما شاء اللہ، اسی طرح سے رہے گا 40 سال تک وغیرہ، جو علماء حضرات نے مختلف روایات نقل کی ہے رہیں گے. قال پھر آگے فرما رہے کہ ثم یوحی اللہ الیہ، پھر اللہ رب العزت سے وہی یعنی حکم بھیج دیں گے، فرمائیں گے الہامی طور پر کسی بھی طرح سے ہو کہ انجوز عبادی الی الطور، یا انحوز عبادی، کہ میرے جو بندے نہیں کوئی طور پر لے کے جواب دی جاؤ، کیونکہ اب ایک ایسی مخلوق آنے والی ہے کہ فإنی قد انزلت عبادا لی، کہ میرے اب ایسی مخلوق جو ہے اترنے والی ہے نا یاجوج ماجوج. لا یدانی، یہ تثنیہ ہے نا مبالغے کے طور پر استعمال کیا کہ لا یدانی یا لا ید لأحد بقتالہم، کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کسی کی طاقت ان کے سامنے بس نہیں کر سکتی، نہیں چل سکتی، کسی میں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. قال پھر آگے فرمائے کہ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اسی طرح سے یجوج ماجوج آئیں گے، وَهُمْ، اور وہ ہوں گے کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے رینگتے ہوئے آئیں گے، بہتے ہوئے آئیں گے، چلتے ہوئے آئیں گے، پاک کر تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے. قال پر آگے کرے کہ وَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ، طبریہ کا جو بحیرہ ہے نا سمندر پانی کا، فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا، سب کچھ جو ہے چاٹ دیں گے، پیئیں گے. ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ، جب ان کا آخری لوگ جو ہے گزریں گے نا وہاں سے، فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے کہ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا، یا پر بھی کچھ زمانہ پہلے پانی تھا، پہلے زمانہ نہیں بلکہ اسی زمانے میں تھا، لیکن سارا کیا ہوگا، چاٹ دیا ہوگا اور پیا ہوا ہوگا. ثم يسيرون، پھر اس طرح سے آگے جائیں گے، حتى ينتهوا الى جبل بیت المقدس، جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے. فيقولون، پھر کہیں گے کہ لقد قتلنا من في الارض، کہ زمین والے تو سارے لوگ ہم نے قتل کر دی، کوئی نہیں رہا، درختیں ہم نے کائی، فصلیں کائیں اور پانی پی لیا، سب کچھ ہم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. فهلم، چلو آؤ ابھی، فلنقتل من في السماء، کہ آسمان والوں کو بھی مار ڈالے. فیرمون، تو اس طرح سے وہ مارنا شروع کر دیں گے تیروں کے ساتھ، قوس و کمان کو چلائیں گے. بنشابہم الی السماء، آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. فیرد اللہ علیہم نشابہم محمرا دما، تو اللہ رب العزت ان کی سوچ کے مطابق ان کے جو تیر ہوں گے نا آسمان کی طرف سے خون آلود ہو کر گریں گے. وہ سمجھیں گے کہ بس ہم نے کیا کر دیا، آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا. وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ
حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لهم من 100 دینار لأحدكم اليوم. کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو مومن حضرات ان کے ساتھ ہوں گے نا، ایک کوہ طور میں محاصرہ ہوں گے نا، بند رہیں گے، روپوش رہیں گے. تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے نا کہ مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی. تو اگر ایک بکری کی جو سیری ہوتی ہے نا، ان کے لیے 100 درہم سے 100 دینار سے اچھی لگے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، اگر آپ کو بھوک لگی یا کوئی چیز یا پیاس لگے تو اس وقت آپ کے پاس قیمت کس کی زیادہ ہوگی؟ کھانے اور خوراک کی، نہ کہ پیسوں کی. جیسے کہ تمہیں آج کل 100 درہم اچھی لگ رہے نا دینار، تو سب ان کے لیے سیری بھی کیا لگے گی، بہت قیمتی لگے گی. قال پھر آگے فرمایا کہ فَيَرْغَبُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، کہ اللہ سے دعا مانگے گی عیسیٰ علیہ السلام اور یہ حضرات جو ان کے ساتھ ہوں گے نا، گڑ گڑا کر مانگیں گے اور اسی طرح سے بہت کچھ کر کے، رغبت کر کے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے لو لگا کر مانگیں گے. قال پھر آگے فرما رہے پیغمبر نے کہ حدیث ہے کہ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّغَطَ فِي رِقَابِهِمْ، کہ ان کی گردن میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا ہو جائے گا. گردن میں، دماغ میں، جیسے ہوتا ہے نا گائے بکری وغیرہ جانور، اور ان میں ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح چچڑی ان میں پیدا ہو جائے گی، اس سے یہ لوگ مر جائیں گے. فَيُذْبِحُونَ پرسا موتا کا موت نفس واحدا، فَيُذْبِحُونَ پرسا. پرسا کس کو کہتے ہیں؟ قتل کی طرح، قتل قتیل کی جمع نا پرسا. کہ لوگ کیا ہوں گے؟ پچھاڑے ہوئے ہوں گے اور گرے ہوئے ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے. جیسے کہ کھجور کے تنے گر جاتے نا زمین پر، تو اسی طرح یہ سارے مر کر ایک موت مر جائیں گے. قال پر آگے فرما رہے کہ وَيَحْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے جو اصحاب ہوں گے نا حضرات، وہ بھی اس کے ساتھ کوئی طور سے نیچے آئیں گے، اتر آئیں گے. فَلَا يَجِدُ مَوْضَعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَمَأَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ. تو زمین میں ایک بالش کی برابر جگہ نہیں ملے گی مگر ساری کیا ہوگی؟ گندی ہوگی. ملأت ہو کی برتی ہوگی نا اس جگہ کو، پیچی زحمتہم، ان کی جو چکناہٹی ہوگی نا، جب جانور مر جائے تو اس کی چکناہٹ اور اس طرح سے گندگی، بدبو اور بہت کچھ رغم وغیرہ یہ ہوگا نا. ونتن ان کی بدبو، ودماء ان کی خون سے ساری زمین کی ہوگی لت پت ہوگی. قال پر آگے فرما رہے کہ لوگ تنگ ہو جائیں گے نا اسی جگہ میں. فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، یہ لوگ دوبارہ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یہ حالت ہم سے دور کر دے. تو فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، ان کی گردن کی طرح بڑے بڑے پرندے اللہ رب العزت بھیج دیں گے. فَتَحْمِلُهُمْ، کہ ان کو اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی اور جگہ پھینک دیں گے ان کو. فَتَطْرُحُهُمْ، کہ ان کو پھینک دیں گے بالمحبل جگہ. وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجَعَابِهِمْ 7 سِنِينَ، 7 سال تک مسلمان ان کی قوسوں سے، کمانوں سے، تانتوں سے، تیروں سے، غلیلوں سے اور منجنیق سے کیا کر دیں گے؟ آگ جلائیں گے. یعنی بہت کچھ رہا ہوگا نا ان سے، کہ وہ استاؤ کہ مسلمان آگ جلائیں گے، اس سے کھانا وغیرہ چیزیں پکائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. المسلمون کس سے؟ من قسیہم، ان کی قوس سے، اور نشاب ان کی تیروں سے، اور جعابہم اور ان کی کس سے؟ ترکشوں سے. 7 سنین. پھر آگے فرما رہے کہ جب یہ لوگ وہاں گرا دیے جائیں گے نا پرندے کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی دسمت، چکناہٹ اور بدبو اور خون زمین پر رہ جائے گا نا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت بارش برسا دے گا. کہ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ اللہ رب العزت ایک بارش برسا دے گا. لا يَكْمِنْهُ بَيْتُ وَبَرْ وَلَا مَدَرْ، کہ نہ مٹی والا گھر، نہ کوئی اور قسم کا گھر، نہ پشم سے بنا ہوا، نہ کپڑوں سے کسی بھی طرح کا گھر ہونا، مگر اس سے پانی آئے گا اور اسی طرح سے ساری زمین پاک ہو جائے گی. قال کہ فَيُغْسَلُ الْأَرْضَ یا فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ، زمین کو دھو دے گا. فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ، صاف ستھری رہ جائے گی، چٹل میدان کی طرح، املس پتھر کی طرح.
قال پر آگے فرمانے کہ ثم یقال للارض، اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہوگا کہ اخرجی ثمرتہ کی، اب سارے پھل جو ہے نکالو، تمہارے جتنے بھی خزائن ہیں نکال دو، اور تمہارے اندر جو کچھ خصوصیات اللہ نے چھپا رکھی ہے رکھ دی ہے وہ اب ظاہر کر دو، اور ردی برکت کی، اپنی برکت لوٹا دو۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس وقت اتنی برکت ہوگی نا، اتنے بڑے بڑے پھل اور چیزیں ہوں گی کہ تأکل العصابۃ الرمان، کہ ایک ایک قبیلے والے لوگ یا بڑی جماعت کے لوگ ایک انار سے گزارا کریں گے، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، اور اس کا جو چھلکا ہوگا نا اس سے لوگ چھتری کا کام لیں گے، جیسے آج کل ہم چھتری استعمال کرتے ہیں گرمی میں اور بارش میں وغیرہ میں۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، اور دودھ کے اندر اتنی برکت ہوگی نا کہ حتی ان الفئام من الناس، سینکڑوں لوگ یلکتفون باللقحة من الابل، ایک اونٹنے سے گزارا چلائیں گے، یعنی اس کی دودھ سے ان کا گزارا ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الْقَبِيلَ، اگر کوئی قبیلہ ہوگا نا، لِيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ، ایک دوداور گائے سے اپنا کام چلائیں گے۔ وَأَنَّ الْفَخِذ، اور جو چھوٹے چھوٹے کنبے اور خاندان ہوں گے نا، لِيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ، ایک دوداور دودھ دینے والی بکری سے گزارا چلائیں گے، ان کے لیے کافی ہوگی۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، اسی طرح سے عدالت والا زمانہ ہوگا نا، برکت ہوگی، بہت کچھ ہوگا، چلتے رہیں گے، زمانہ گزرتا جائے گا۔ اذ بعث اللہ ریحا، پھر لوگوں میں فساد آئے گا اور پھر لوگ خبیث الطبیعہ بن جائیں گے کہ اللہ رب العزت ایک ہوا بھیج دے گا، فقبضت روح کل مؤمن، ہر مسلمان کی روح قبض ہوگی، مر جائیں گے۔ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ، اور پھر جو بقیہ لوگ ہیں نا، مومن کے علاوہ کافر ہو یا کسی بھی طرح کے لوگ نا، وہ رہ جائیں گے یتہارجون کما یتہارج الحمر، جیسے گدھے جو ہے نا زنا کرتے ہیں، یعنی گدھے کیا کرتے ہیں، یہ تو جانور شرماتی نہیں نا، اسی طرح کھل کر لوگ کیا کرے، برملا بر سر عام کھل کر لوگ زنا کر دیں گے گدھوں کی طرح، ننگے ہو کر، بے شرم و بے حیا ہو کر۔ فعلیہم تقوم الساعة، پھر ان پر قیامت واقع ہو جائے گی۔ هذا حدیث غریب حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ اب آگے فرما رہے کہ باب ما جاء فی صفت الدجال، دجال کے متعلق تو وضاحت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جہنم رسید ہوں گے، آگے مزید اس کی کیا صفات ہے، کیا ان کی کیا خط و خال ہوگا وغیرہ، تو اس کے متعلق کہہ رہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دجال کے متعلق پوچھا گیا، فقال تو علیہ السلام نے فرمایا الا ان ربکم لیس باعور، کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، الا وانه اعور عینه الیمنى كانه عنبۃ طافیہ، کہ وہ کیا ہے، کانا ہے، اس کی آنکھ میں ناخونا ہے، اور اس کی دایا جو آنکھ ہے نا، دائی طرف والی آنکھ وہ کیا ہے، ابری ہوئی انگور کی طرح ہے، پھولی ہوئی آنکھ ہوگی۔ وفي الباب عن سعد وخزيفة بن هريرة واسماء وجابر بن عبد الله وابي بكر وعائشة وانس وابن عباس رضي الله عنهم والفلتان بن ياسم هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر۔ باب ما جاء في ان الدجال لا يدخل المدینہ، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دجال مدینہ مکہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، وہاں پر فرشتے چوکیداری کریں گے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الدجال المدینہ، مدینہ آئے گا، داخل ہونا چاہے گا، فیجد الملائکۃ یحرسون، وہاں پر فرشتے دیکھیں گے چوکیداری کرتے ہوں گے، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ وفي الباب عن ابي هريره وفاطمه بنت القيس ومحجن وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب، هذا حديث صحيح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
آپ علیہ السلام نے یمانی لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ الایمان یمان، ان کی ایمان تو یمانی ہے، والکفر من قبل المشرق، کفر کے جو اندر ہوں گے نا عموماً مشرقی جانب سے ہوتے، والسکینۃ لأہل الغنم، اور یہ جو بکری والے لوگ ہیں نا تنبے بیڑ پالنے والے لوگ، یہ ذرا عاجز طبیعت کے ہوتے، یعنی مسکین خاکسار قسم کے ہوتے، تکبر و غرور ان میں کم ہوتا ہے. والفخر والریاء فی القدادین اہل الخیل و اہل الوبر، اور یہ تکبر، فخر و نمود اور بڑی بڑی باتیں کرنا ایک کون سے لوگوں کی عادت ہے؟ جاگیردارانہ لوگ. جاگیردارانہ نظام تو گزر گئے نا، بہت عجیب قسم کے لوگ تھے، ہر طرح کی برائی ان میں موجود تھی، غریبوں کو کھاتے تھے، ان کو لقمہ بنا دیا تھا. اس طرح جو فدادین ہوتے نا، کاشتکار جو زمین کو چیر دیتے ہیں، ان کا دل سخت ہوتا ہے، لوگوں کی دلوں کو بھی چیر دیتے ہیں، اور لوگوں کا دل بھی کیا کر دیتے ہیں؟ شکست دل کر دیتے ہیں لوگوں کو، کہ یہ بہت سنگ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اہل الخیل، گھوڑوں والے عموماً تکبر و غرور کرتے ہیں، اہل الوبر اور اونٹ والے کی کینہ پرور ہوتے، سخت قسم کے حسدناک اور سخت قسم کے جلنے والے لوگ ہوتے. آدمی سے جل جاتے، دیکھ لے کسی کی نعمت دیکھ لے تو اس سے بے قرار ہو جاتے، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمائے کہ یات المسیح اذا جاء دبر احد اذا جاء دبر احد صرفت الملائکۃ. پھر جو دجال ہوگا نا، یہ تو احد کی طرف آئے گا نا، احد پہاڑ کی طرف، صرفت الملائکۃ وجهه قبل الشام، شام کی طرف اس کا منہ پھیر دیں گے. اور ہونا کا یہلک، اسی جگہ مر جائے گا اور اسی جگہ قتل کیا جائے گا. حدیث صحیح. یہ جو کہا تھا کہ الایمان یمان، ان کی ایمان تو صرف یمانی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ بات کیا ہو دوسرے لوگوں سے نفی کی گئی ہو. یعنی اصل میں یہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایمان جو ہے نا یہ مکی سے شروع ہوا تھا، اور اس طرح تہامی کا علاقہ، مدینے کے علاقے نا، یہ بھی یمن سے قریب کے علاقے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ الکعبۃ الیمانیہ وغیرہ. لیکن یہ تو یمانی نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ عرب کے اندر ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ یہ انصار حضرات کی صفات ہے کہ الایمان یمان، ان کا کیا معنی ہے؟ انصار حضرات یہ اصل میں تھے یمانی لوگ ہیں نا، وہاں سے آئے تھے، مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، تو ایمان کو ان کی طرف منسوخ کیا نا کہ کیا ہے؟ نرم دل لوگ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی ہے مدینہ والوں کی کہ بہت نرم دل قسم کے لوگ ہیں. تو دوسرے لوگوں سے نفی ہے نہیں نا، اس میں صرف ایک صفت ہے. آگے کہہ رہے باب ما جاء فی قتل عیسی ابن مریم الدجال. اب بیان کرنا چاہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے. مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مسیح ابن مریم، اور دجال کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مسیح فعیل کا وزن ہے، یہ کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں. دجال کے لیے جو استعمال ہوئے مسیح تو معنی کیا ہے؟ ممسوح العین، کہ اس کی آنکھ کیا ہے؟ خراب ہے، مسح کی گئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مسیح ہے تو یہ بمعنی ماسح ہے، کہ لوگ پر ہاتھ پھیرتے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو پتے پوش ڈال دیا تھا، ان کو چیلنج کر کے کیا کر دیا تھا؟ سب کو ہار دیا تھا نا، کہ کسی اکمہ پر، ابرص پر عیسیٰ علیہ السلام اگر ہاتھ گزار دیتے نا، لگا دیتے، چھو دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہو جاتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا. اسی لیے بھی ماسٹر ہے، اور اس اعتبار سے بھی ماسٹر ہے نا. وفي قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبد الله بن عبد الله بن الثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عامر بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وقال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال، دجال کو مار ڈالے گا، بے باب لد جگہ پر شام میں ایک جگہ، بات کی تھی کہ فلسطین میں. وفي الباب أن عمران بن حسين ونافع بن مدلو وأبي برزة وحذيفة بن يزيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب والنواس بن السمعان وعمر بن وفق وحذيفة بن اليمان. هذا حديث صحيح. باب بن جعفر قال أخبر بن شعبة
عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور هنا مكتوب بين عينيه کافر یا کافرا. اس کے آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کفر کا لفظ لکھ دیا ہوگا کہ یہ کافر دجال اکبر ہے. هذا حدیث صحیح. باب ما جاء في ذکر ابن. اب آگے ایک شخص کے متعلق بیان کرنا چاہتے کہ ایک آدمی تھا ابن سیاد کے نام سے. ابن سعید، ابن سیاد، ابن صاد، کئی طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک آدمی تو یہودی میں پیدا ہو گیا تھا، عجیب قسم کا آدمی تھا، مختلف الاحوال تھا، عجیب قسم کا بہت ملتبس شکل اور ملتبس مزاج کا حامل تھا. یہاں تک کہ بعض حضرات صحابہ تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہی دجال ہے جس سے ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے ڈرا دی اور اس کے متعلق ہمیں ہوشیار کر دیا ہے. لیکن صحیح بات ہے نا کہ دجال اکبر تو پھر ظاہر ہوگا. اپنے زمانے میں یہ دجال اصغر تھا. تو دجال صرف ایک نہیں ہوتا، یاد رکھے دجال تو بہت ہے نا دنیا میں. ابناء الدنیا اور ابناء الدجال بہت زیادہ ہوتے ہیں، دجال کے بیٹے اور دجال کے قارن لے. لیکن جو دجال اکبر ہوگا نا وہ اخیر میں ظاہر ہوگا، اور یہ دجال اصغر تھا. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال کہتے ہیں کہ صاحبني ابن صياد اما حجاج و اما معتمرین، کہ ہم لوگ حج کو جا رہے تھے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے نا. اسی خدری سے فرماتے کہ ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، جا رہے تھے. فانطلق الناس، لوگ تو چلے گئے، وتركت انا وهو، وہ اور میں رہ گیا. فلما خلصت به، جب میں اس کے ساتھ اکیلے میں ہو گیا نا، اقشعرت منه واستوحشت منه، کہ میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اس سے، اور میں اس سے وحشت محسوس کرنے لگا نا، ڈرنے لگا، کیونکہ منهم مما يقول الناس فيه، کہ لوگ اس کے متعلق عجیب عجیب باتیں سنا دیتے، جیسے کہ پروپیگنڈے لوگ کرتے نا. تو پروپیگنڈا نہیں تھے، تو حقیقت تھی نا، جھوٹ افواہ نہیں تھی، صحیح بات تھی. لیکن لوگوں بڑا چڑھا کر بیان کرتے آدمی ڈر جاتا ہے، جیسے آج کل افواہ اور پروپیگنڈے لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو پروپیگنڈا نہیں، تو صحیح بات تھی. لوگ اس کے متعلق عجیب قسم کی باتیں سنا دیتے تھے، اس لیے مجھے ذرا اس سے خوف و ہراس ہوا. کہ کہہ رہے فلما نزلت، جب میں نیچے آیا نا، قلت لوگ، میں نے کہا کہ ضع کا حیث تلک الشجرہ، کہ تم اس درخت کے قریب جا کر اس درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دو، میں یہاں ہوں. قالتے کہتے کہ فابصر غنما، اس نے بکریوں کو دیکھا. فاخذ القدح یا قدح، پیالہ لے لیے اس ابن سیاد نے. فقال لي ابا سعيد اشرب، يبيله فكرهت ان اشرب عن يده لما يقول الناس فيه بہانا کر کے، کہانا بہانا بنا کر کے، هذا اليوم يوم الصائب، یہ گرمی کا دن ہے. وانا واني اكره فيه اللبن، مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا. فقال برکت کیا یا سعید لقد حكمت ان اخذ حبلا، کہ میرا ارادہ ہے کہ کوئی رسی لوں گا، فاوتي طويل الشجره، درخت بان، ثم اختنقا، کیا کر گردن میں رسی ڈال کر درخت سے باندھ لوں اور خودکشی کر جاؤں. کیونکہ لما یقول الناس لی و فیا، کہ لوگ میرے متعلق بہت کچھ کہتے اور لوگ مجھے تنگ کرتے وغیرہ وغیرہ، کوئی کیا کہتے کوئی کہتا، بس لوگ میرے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، اسی لیے پریشان ہو. پھر مجھ سے کہا کہ ذرا تو مجھے یہ بتاؤ، یہ ابو سعید آ رہی تھا، تو یہ بتاؤ نا، من خفی علیہ حدیث فلن یخفی علیکم انتم، کہ تم پر تو میری بات چھپی نہیں رہے گی نا، اگر میری باتیں جو غلطیاں ہے چھپی رہی ہے، یا میری باتوں کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، تم پر تو نہیں نا، تم تو سمجھ رہے ہو، کیونکہ تم معلوم ہے نا، انتم تعلم یا علفتم اعلم، کیا تم ان باتوں کو نہیں جانتے، یا علفتم اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم پیغمبر کی باتوں کو زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، زیادہ جاننے والے ہو نا. پیغمبر کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ یا معاشر الانصار علم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه کافر، کیا انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا وانا مسلم میں مسلمان،
علم يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه عقیم لا يولد له کہ وہ دجال کیا ہوگا پانی ہوگا منظر میں بیٹا بچی پیدا نہیں تو جو خود اللہ کو ولد بالمدینہ اور مدینہ میں بیٹے یا اولادی میری. علم يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل له مکہ والمدینہ کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. الگ من المدینہ کہ ابھی مدینہ والے لوگوں میں سے نہیں تاکہ کہہ رہے کہ وہ ہوا ذا انطلق معك الى مکہ اور اب دیکھ مجھے نہ تمہارے ساتھ مکہ بھی جا رہا ہوں. اب قال تاکہ فرمائے واللہ ما زال يجيب بهذا اس طرح سے کہنے لگا کہ فلعله مقروب عليه تو اس طرح سے بات سناتا رہا نا اسے استغفار مارے کہ مجھے اس طرح کے دلائل دے کر بعض خلط مل کر کے مجھے یہ لگا نا کہ فلعله مقروب عليه کہ اسے لوگ اس کو کیا کر رہے اس پر جھوٹ باندھ رہے. سچ میں ایسے ہی ہوگا کہ یہ کوئی ایسا خراب آدمی نہیں ہوگا. ثم قال پھر مجھ سے کہا یا ابا سعید واللہ اخبرنك خبرا حقا تجھے ایک حق سیدھی ٹھیک بات بتا رہا ہوں کہ واللہ إني لأعرفه وأعرف والده وأين هو الساعة من الأرض کہ میں دجال نہیں دجال کے متعلق تمہیں بتاؤں میں اسے جانتا ہوں اس کی والد کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اب وہ کہاں پر ہے. الساعة نہیں اب وہ کہاں پر ہے زمین سے میرے رہا ہے. وقلت میں نے سکھا کہ بس خاموش ہو جائے تب بن لگا سائر اليوم ساری زندگی تمہیں ہلاکت ہو تباہ ہو جاؤ ہر کو جو بس خاموش رہو بہت ہو گیا. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من اصحابه. ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن صیاد اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. منهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عمر سے بیچ میں اور ابن سیاد چھوٹا تھا نا اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. عند قطب بنی مغالا بنو مغالا ایک قبیلے ان کی ایک ان کی طرف منصوب ہے نا ان کے جو کیا تھے محل تھے وہ تم محل کو کہتے ہیں نا یعنی گر خیمہ اگر سب اس سے مراد ہے عمارت مراد ہے کہ وہاں پر یہ لوگ کھیل رہے تھے لڑکی بھی ان کے ساتھ تھا وہ غلام انہیں بھی لڑکا تھا. فلم یشعر حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بیدہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر سے یہاں آ گئے ہیں نا تو پیغمبر سے کے قریب جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا. ثم قال پھر اسی پوچھا کہ تشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فنظر الیہ ابن صیاد ابن صیاد اس کی طرف دیکھ کر قال کہا کہ اشہد انک رسول الامیین میں سے کہتا ہوں کہ تم امیوں کے رسول ہو لیکن مجھے ذرا یہ کہو کہ مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں. اور پھر یہ کہ ثم قال ابن صیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ انی رسول اللہ پیغمبر السلام نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں کہا کہ آمنت باللہ ورسلہ تمہیں اللہ پر اللہ تو اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول نہیں یہ مانا تھا نا اس سے یعنی گڑ مڑ بات بتائی اس سے کہ تم تو رسول ہونے آمنت باللہ ورسلہ یہ کہا نا تو اس میں اب کوئی اعتراض نہیں ہے گا اس پر. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یاتی کہ تمہارے پاس کیا دینی وہ الہام کا شک یا تمہارے ساتھ کوئی جادو کا کھیل ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے تمہارے دماغ میں کوئی خلجان آ رہا ہے. قال ابن سعید نے کہا کہ یقین صالح و کاذب کہ میرے پاس کچھ جھوٹ اور سچ کی خبریں آتی ہے یا جھوٹ اور سچ میرے پاس آتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے جواب میں کہا کہ کل تعالی الامر تمہارے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر یہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغمبر نے اس کو آزماتی ہوئی کہا کہ انی قد خبأت لك خبیئا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے. تم اگر کہتے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں نا تو پھر تم بتاؤ اس کو. وخبأ له پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت اس کے لیے دل میں چھپا دی بطور آزمانے کی یوم تأتی السماء بدخان مبین کہ جس دن بادل ہوگا آسمان گٹا ٹوپ ہو جائے گا نا. تو فقال ابن سعید نے کہا وہ دکھ 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 کے الفاظ کہنے لگے نے دخان پورا نہ کر پا سکا پوری طور پر نہیں کر پایا یعنی آیت نہ بتا سکا. جو دکھ کا لفظ اس نے کہا شاید پیغمبر سے نہیں آیت ذرا ظاہر پڑی ہوئی ہے کسی صحابی کے کان میں پڑی ہونا کہ میں نے یہ اس کے لیے چھپائی ہے. تو ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو کیا کر دیا ہو اچک لیا ہو
تو یہ بات اس کے دل میں ڈال دی اور دماغ میں ڈال دی، اس لیے کہو ودو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے کہا کہ اخبر خاموش ہو جائے، ہٹ جائیے، پرے ہٹ. فلن تعد قدرک، اپنی قدر سے زیادہ آگے نہ بڑھو. قال عمر، پھر عمر سے کہا کہ یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ، ذرا مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے اس کی گردن کاٹ دوں، اس کی گردن مار دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے عمر، یکو حقا، اگر یہ وہی دجال ہے نا تو پر تجھے حق ہی نہیں نا، کیونکہ فلن تسلط علیہ، تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وَإِلَّا اگر وہ ہے نہیں نا تو پھر مارنے میں کوئی خیر نہیں ہے. فلا خیر لک فی قتلہ، تو پھر کیا فائدہ ہے اسے مارنے میں. قال عبد الرزاق یعنی الدجال، کیا معنی ہے اس دجال کو آپ نہیں مار سکیں گے اگر سچ والا دجال ہو، اگر ہو ہی نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ مارنے میں کیا فائدہ ہوگا. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال، کہتے کہ لقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الصائد في بعض طرق المدینہ، کہ مدینہ کے کسی راستے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے تھے. فاحتبسه وهو غلام یہودی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پکڑ لیا، یہ یہودی لڑکا تھا. وله ذوابۃ، وما هو ابو بکر و عمر، وله ذوابۃ، اس نے کچھ چھوٹی وغیرہ بنائی تھی بال کی نا، مینڈوں کی طرح، گیسو کی طرح. وما هو ابو بکر عمر سے 20 سال تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے سے پوچھا کہ اتشهد انی رسول اللہ، فقال اتشهد انت، کیا آپ میرے متعلق گواہی دیتے کہ انی رسول اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے جواباً کہا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ترى کا کیا خیال ہے، کیا دیکھ رہے ہو، کیا نہیں. قال کہا کہ ارا عرشا فوق الماء، کہ پانی کے اوپر مجھے عرش نظر آ رہا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا کہ اس عرش پہ کیا مراد ہے، شیطان کی کرسی مراد ہے نا. شیطان سمندر کے بیچ میں کرسی بچھا دیتا ہے نا، پھر چھوٹے جو شیاطین اس کے ہوتے کارندے اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا بیٹے، ساری دنیا میں بیچ دیتے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کیا کرو. تو اسی کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ارا عرش ابلیس فوق البحر، سمندر کے اوپر شیطان کا کیا دیکھ رہے، تخت دیکھ رہے. قال پر آگے اس سے کہا کہ ما ترى، کیا دیکھ رہے. قال کہا کہ ارا صادقا و کاذبین او صادقین و کاذبا، کہ ایک جھوٹا ایک سچا دو جھوٹے دیکھ رہا ہوں، یا دو سچ اور ایک جھوٹا دیکھ رہا ہوں. یعنی شاید اس نے کنایا لیا ہو ابو بکر عمر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ کسی بھی طرح سے اس نے یہ بات کہی. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس علیہ، اس پر معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. پھر عمر ابو بکر سے کہا نا کہ فدعا ہو، اس کو چھوڑ دو. پا جو ہے یا پروے سے لے گیا نا، دعا امر کا صیغہ ہے کہ دعا ہو، اس کو چھوڑ دینا. دعا اس کو کیا کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، جاؤ اس سے. ففي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وابي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة، هذا حديث حسن. وابي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام نے فرمایا کہ يمكث ابو الدجال وامه 30 عاما، کہ دجال کا جو والد ہوگا نا اس کی ماں 30 سال تک اس طرح سے رہیں گی، اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی. لا یولد لهما ولد، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. ثم یولد لهما غلام اعور، پھر ان کا بچہ پیدا ہوگا کانا قسم کا، ازر شین بہت ہی کیا ہوگا، ضرری قسم کا ہوگا، یعنی کوئی پیدا اس میں نہیں ہوگا. وقل منفعتا، اور اس طرح سے اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہوگا، ضرری بھی ہوگا. تنام عینا، اس کی آنکھیں تو سو رہی ہوگی نا، ولا ینام قلب، لیکن اس کا دل زیادہ وساوسوں کی وجہ سے اور زیادہ شبہاتوں کی وجہ سے اور خفیف الذہن ہونے کی وجہ سے اس کا دل نہیں سوئے گا، دماغ نہیں سوئے گا. ثم نعت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے متعلق ہمیں توضیح فرمائی، تشریح فرمائی. فقال کا کہ ابوہ طوال، اس کا والد بہت لمڈنگ ہوگا،
तिवाल किसको कहते? लमडींग, बहुत ही क्या हो डींग हो और बहुत ही क्या हो लंबा हो, और तवील किस्म का जो बहुत ही क्या है बुरी सिफत है ना कि आदमी तवीली ज्यादा हो और ऊंचाई ज्यादा, कद उसकी क्या हो, कद जसमत ऊंची हो लेकिन पतला भी हो, लागर ज़रब लहम, लेकिन क्या होगा, मोटा नहीं होगा, बहुत दुबला पत्ता दुबला पतला होगा कि बहुत ही बुरा लग रहा होगा। कअन्न अनफुहु मिन कार, कअन्न अनफुहु, उसकी नाक जो होगी ना मूर्ख की चोंच की तरह होगी, निब की तरह, बहुत ही बदसूरत किस्म की नाक उसकी होगी। यानी जैसे तोते की जो चोंच है ना आपने देखी होगी इस तरह, और भी परिंदे है ना उसी तरह नाक उसकी होगी। वो उम्मुहु इमरातुन, और उसकी माँ जो अजीब किस्म की औरत होगी, पिरजा खिया, कि बहुत ही मोटी होगी, अजीब किस्म की। जब औरत छोटी भी हो ना और इसी तरह से मोटी भी हो, तेह बतेह गोश्त चढ़ा हुआ हो और बहुत ही क्या हो टिकनी हो, तवीलत सदीन, और उसके सीने जो होंगे ना थन बहुत लंबे बड़े बड़े होंगे। अल बकरा, फिर आगे वो बकरा कहते कि फसमेत बिमौलूदिन फिल यहूदी बिल मदीना, फिर मेरे सुनने में ये बात आ गई कि यहूद में मदीने में एक लड़का पैदा हो गया है। फज़हबत अना व ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, मैं और ज़ुबैर बिन अव्वाम से दोनों चले गए देखने के लिए। हत्ता दखलना अला अबवैहि, उसका जो वालिद और वालदा थी ना उसके ऊपर उसके पास हम गए। फइज़ा नअतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहिमा, कि पैगंबर ने जो कुछ सिफात बताई तो बिल्कुल इसी तरह सब कुछ हुआ था, और उसके वालिदैन भी उसी तरह थे। जब लड़का हमने देखना तो उन्होंने भी यही बात बयान की। तो फिर हमने उनसे कहा ना कुल कि हल लकुम वलदुन, कि तुम्हारा कोई बच्चा है? फक़ाल, उन्होंने कहा कि मकतना 30 आमन, 30 साल तक तो हम वैसे के वैसे रहे, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। लयुद लना वलद, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। सुम्मा वुलिद लना गुलामुन, और फिर हमारा एक लड़का पैदा हो गया है, काना है अज़र्रुशिन व कुल्लु मुनफ़तन, यानी बहुत ही क्या खफीफ और बहुत ही क्या है अजीज किस्म को, कि उसमें कोई पैदा नहीं, ज़ररी ज़रर है। तनाम आईना हो, क्या कि उसकी तो सोती है ना आंखें बंद कर देते, वाला है ना मुक़ल्बुहु, लेकिन दिल उसका नहीं सोता। यानी छोटी सी क्या सुनकर आहट सुनकर या हल्की सी आहट सुनकर कोई आवाज सुनकर फौरन उठ जाता है, और अपने साथ हम हमें करते हैं और अपने साथ चुपकी गुफ्तगू करते हैं, अजीब किस्म का है। हम उसके मुतालिक क्या है यानी परेशान है, जैसे होता है बाज जगह। और तरह का खरजना मिन इंदिहिमा, हम दोनों उनके पास से गए ना, निकल रहे थे उसकी घर से, कि पैदा हुआ मुनजदिलुन बिशम्स फी क़तीफ़तिन, कि चादर में अपने आप को लपेट दिया था और गर्मी की तपिश में और इसी तरह से धूप में पड़ी हुई थी, लेट गए थे, जैसे सर्दी के मौसम में लोग लेट जाते हैं ना। वलहु हमहमतुन, और उसकी हमहमी थी। हमहमी का क्या माना? एक आवाज का निकालना खुफिया तौर पर, जैसे आदमी न समझ पाए कि क्या कह रहे हैं। फकशफ अन रअसी, तो उसने सर को क्या कर दिया, खोल दिया। क्या माना? इन्हें चादर से अपने चेहरे को जाहिर कर दिया। फकाल, तो हमसे कहा कि मा कुल्तुम, तूने क्या कहा? कुल्ला, हमने कहा कि वहल समिअत, कि तूने वो बात सुनी, मा कुल्ला, जो हमने कही। काला का नाम क्यों नहीं? ताना मोइना, मेरी आंखें सिर्फ सूती है, ऐसा नहीं समझना कि मैं सो रहा हूँ। वला ना मुक़ल्ब, मेरा दिल बेदार होता है। तो इसका मामला बहुत मुख्तलिफ तना, लोग इसके मुतालिक अजीब तरह के शशपंज में मुब्तला थे कि क्या भला है आखिर। हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नअरिफु इल्ला मिन हदीस हम्माद बिन सलमा। बाब नबी क़ाल हद्दसना हन्नादुन قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام نے فرمایا کہ ما على الارض نفس منفوس، کوئی بھی زمین پر رہنے والا انسان ہے جس کو سانس دیا گیا ہے، کیا معنی زندہ ہے۔ نفس منفوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روح ڈالی گئی ہو، یعنی الیوم، یعنی آج یاتی علیہ ہمیں سنہ، اس پر اگر ایک صدی گزر جائے نا، ایک سنچری، تو کیا رہے گا؟ مر جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت محمدیہ کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ 100 سال یا 100 سے کم ہوتی ہے، عموماً بہت سارے لوگ اسی طرح مر جاتے ہیں۔ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی 100 سال سے بھی زیادہ عمر کا ہو، 110 120 وغیرہ۔ تو کہا نا کہ 100 سال تک جو لوگ یہاں پر موجود تھے جن کے 100 سال ہو گئے نا، تو اب وہ نہیں رہے گا زمین پر، یا یہ معنی۔ دوسرا معنی ہے کہ آج جو موجود ہو گیا ہے نا،
جو لڑکیاں جو لوگ پیدا ہو گئے ہاں جو 100 سال کے بعد پھر نہیں رہیں گے زمین پر، یعنی صحیح ہوتا ہے عموماً کہ 100 سال عمر ہوگی اس کی، اور یہ معنی بھی ہے نا کہ پھر 100 سال کے بعد صحابہ حضرات میں سے کوئی نہیں رہے گا، تو یہ کس کو شامل عمومی معنی کے یعنی اکثر معنی کو شامل ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 100 سال سے بھی زیادہ باقی رہے. وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد وبريدة هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله وابي بكر بن سليمان وهو ابن ابي حتمة ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبداللہ بن عمر سے فرماتے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، کہ زندگی کے آخری ایام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، فلما سلم جب سلام پھیر دیا، قام کھڑے ہوئے فقال ہم سے حدیث نقل فرمائے کہ ارایتکم لیلتکم ہذہ، کیا تم اس رات کو دیکھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ اس رات کو علی راس 100 سنۃ کہ 100 سال کے سرے پر، یعنی 100 سال کے گزرنے کے بعد، منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، کہ زمین پر جو بھی موجود ہے، جو شخص ہو یا جو بھی کوئی ہو وہ باقی نہیں رہے گا. قال ابن عمر سے مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، اس بات کے متعلق لوگ کیا ہو گئے، ذرا ششپنج میں پڑ گئے. فيما يتحدثون بهذه الاحاديث، کسی طرح بات نقل کرتے تھے آپ اس میں، یعنی نقم 100 سنہ 100 سال اسی کے قریب وغیرہ. وانما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے جو بات فرمائی تھی نا اس سے ششو پانچ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل میں تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وانما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، کہ آج جو کوئی موجود ہے نا زمین پر، یرید بذالک، اس سے پیغمبر اسلام کی مراد یہ تھی نا کہ این خارم ذالک القرن، کہ وہ زمانہ ختم ہوگا. هذا حدیث حسن، هذا حدیث صحیح. یعنی صحابہ حضرات نے یہ سمجھا نا کہ جو 100 سال گزارے گا نا تو مر جائے گا، یا پہلے سے جو لوگ موجود تھے نا اور ان کی جب 100 سال گزر گئے ہو آج رات کو تو وہ مر جائیں گے. اسی طرح سے یہ معنی بھی مراد لیتا کہ جو آج پیدا ہو گئے ہیں نا آج رات کو تو 100 سال کے بعد مریں گے. یہ معنی نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ان حضرات نے سمجھا تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ آج جو کوئی موجود ہے نا 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. کیا معنی کہ ان کا یہ جو قرن ہے نا سنچری صدی یہ ختم ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جو صحابہ موجود تھے نا تو کوئی ایسا آدمی تو نہیں تھا کہ اسی دن پیدا ہو گیا تھا. صحابہ حضرات تو وہ لوگ تھے نا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا اور آپ علیہ السلام کی زیارت کی تھی، ملاقات کی تھی، کس صورت میں، ایمان کی صورت میں، اور وہ جو سمجھ بھی رہا ہونا کہ یہ پیغمبر ہے اور آدمی ہوشیار و عقل مند نا تو وہ سمجھے گا کہ کیا ہے پیغمبر. ایک عام چھوٹا بچہ یا ایک عام لڑکا جو گفتگو بھی نہ کر سکتا ہونا ابھی تک وہ بالکل ہی کیا ہو کم عقل ہو کا سمجھ سکتے کہ پیغمبر ہے. تو منائی تھا نا کہ جو کوئی بھی موجود ہے نا آج کے دن، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ سارے صحابہ موجود تھے اس وقت، تو ان کے متعلق فرمائے کہ جو صحابہ اب موجود ہے نا 100 سال کے بعد ہی نہیں رہیں گے. باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح، اس باب کے اندر ہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہوا کو اور ادھر سے اگر کوئی جھونکا چل رہا تو اس کو گالیاں نہ دے، اس پر لعنت نہ کرے. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن حبیب قال بن شهيد قال اخبرنا محمد بن فضيل قال اخبرنا الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد نبيه عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، ہوا کو گالیاں مت دو، فاذا رايتم ما تكرهون، کہ اگر ہوا سے تمہیں کوئی ایسی چیز لگے نا کہ جس سے تمہیں اچھا نہ لگے، یعنی ہوا سے تنگ ہو رہے ہو، ہوا چل رہی ہو نا تمہیں تنگی ہو رہی، اس سے ناگوار گزرے، تو فقول تو پھر یہ دعا کرنا کہ اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، کہ سوا کے اندر جو خیر آپ نے رکھی ہے اور اس کے اندر موجود ہے جس خیر کے لیے چلا دی گئی ہے نا وہ ہمیں نصیب کر دے. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به،
اور اگر اس ہوا کے اندر کوئی شر کسی مصیبت کے لیے بھیج دی گئی ہے نا، چلائی جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں بچا دینا. وفی الباب عن عائشہ وابی ہریرہ وعثمان بن ابی العاص وانس وابن عباس وجابر. هذا حدیث حسن صحیح. باب آدھی حدیث ہو گئی تھی. آگے کہہ رہے کہ یہ جو دجال ہوگا نا، یہ ایک آدمی کو بلا دے گا، رجلا شابا ممتلیا شبابا فیضرب بالسیف یستوجز لتین، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا سمیدو، پھر اس کو کہے گا اٹھ جاؤ وغیرہ، فیقبل ويتهلل وجهه يضحك بينما هو كذلك. اس طرح سے معاملہ رہے گا. اذ هبط عیسی بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بشرقی دمشق، اس کی جو مشرقی جانب ہے نا، بشرقی دمشق عند المنارۃ البیضاء، سفید منارہ جو ہے اسی جگہ پر اتریں گے. بین محرزتین، دو سبز چادریں یا کپڑے لپیٹے ہوئے ہوں گے. واضعا یدہ علی اجنحۃ ملکین، فرشتوں کے کندھوں پر اور پر اس نے ہاتھ رکھی ہوئی ہوں گے. اذا طأطأ رأسه، جب سر کو اس طرح سے حرکت دے ہلا دینا، قطرہ، اس کے تازہ تازہ قطرے گریں گے. وَإِذَا کو جو اس طرح اوپر کرے نا، یعنی ہلانے سے تازہ تازہ اس سے پانی گر رہا ہوگا. تحدر منه جمان كاللؤلؤ، موتی کی طرح، مروارید کی طرح اس سے پانی کی قطرے گریں گے. قال پھر آگے فرما رہے کہ وَلَا يجد ريح نفسه، یعنی احدا، کہ اس کی جو کیا ہوگی سانس، اس کی سانس جہاں بھی پہنچے نا، الا ماتا، جو بھی یہودی اس سے آمنے سامنے ہونا مر جائے گا. وریح نفسه منتہا بصره، اس کا سانس ہر اس جگہ تک پہنچ جائے گا نا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی. آگے فرما رہے کہ فیطلبہ، یہ دجال کے پیچھے لگے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، حتی یدرکہ، بے باب لد، باب لد ایک جگہ ہے، وہاں پر پائے گا، مار ڈالے گا. فقتل فیقتلہ، مار دے گا. قال پھر آگے فرما کہ فیلبث کذلک ما شاء اللہ، اسی طرح سے رہے گا 40 سال تک وغیرہ، جو علماء حضرات نے مختلف روایت نقل کی ہے، رہیں گے. قال پھر آگے فرما رہے کہ ثم یوحی اللہ الیہ، پھر اللہ رب العزت سے وہی یعنی حکم بھیج دیں گے، فرمائیں گے الہامی طور پر کسی بھی طرح سے ہو کہ انجوز عبادی الی الطور، یا انحوز عبادی، کہ میرے جو بندے نا یہ کوئی طور پر لے کے جواب بھی جاؤ، کیونکہ اب ایک ایسی مخلوق آنے والی ہے کہ بین قد انزلت عبادا لی، کہ میرے اب ایسی مخلوق جو ہے اترنے والی ہے نا، یاجوج ماجوج. لا یدان، یہ تثنیہ ہے نا، مبالغے کے طور پر استعمال کیا کہ لا یدان یا لا ید لأحد بقتالہم، کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کسی کی طاقت ان کے سامنے بس نہیں کر سکتی، نہیں چل سکتی، کسی میں مقابلے کی سکت نہیں ہوگی. قال پھر آگے فرمائے کہ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یأجوج و ماجوج، اسی طرح سے یأجوج ماجوج آئیں گے، وَهُمْ، اور وہ ہوں گے، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے رینگتے ہوئے آئیں گے، بہتے ہوئے آئیں گے، چلتے ہوئے آئیں گے، باگ کر تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے. قال پر آگے کرے کہ وَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبْرِيَّةِ، طبریہ کا جو بحیرہ ہے نا، سمندر پانی کا، فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا، سب کچھ جو ہے چاڑ دیں گے، پئیں گے. ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ، جب ان کا آخری لوگ جو ہے گزریں گے نا وہاں سے، فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے کہ لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَا، یا پر بھی کچھ زمانہ پہلے پانی تھا، پہلے زمانہ نہیں بلکہ اسی زمانے میں تھا، لیکن سارا کیا ہوگا، چاڑ دیا ہوگا اور پیا ہوا ہوگا. ثم يسيرون، پھر اس طرح سے آگے جائیں گے، حتى ينتهوا الى جبل بیت المقدس، جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے. فیقولون، پھر کہیں گے کہ لقد قتلنا من في الارض، کہ زمین والے تو سارے لوگ ہم نے قتل کر دی، کوئی نہیں رہا، درختیں ہم نے کھائی، فصلیں کھائیں اور پانی پی لیا، سب کچھ ہم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. فہلم، چلو آؤ ابھی، فلنقتل من في السماء، کہ آسمان والوں کو بھی مار ڈالے. فیرمون، تو اس طرح سے وہ مارنا شروع کرنے کی تیروں کے ساتھ، قوس و کمان کو چلائیں گے، بنشابہم الی السماء،
آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. فیرد اللہ علیہم نشابہم محمرا دما. تو اللہ رب العزت ان کی سوچ کے مطابق ان کے جو تیر ہوں گے نا آسمان کی طرف سے خون آلود ہو کر گریں گے. وہ سمجھیں گے کہ بس ہم نے کیا کر دیا, آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا. وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونُ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ. کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو مومن حضرات ان کے ساتھ ہوں گے نا, ایک کوہ طور میں محاصرہ ہوں گے نا, بند رہیں گے, روپوش رہیں گے. تو اس زمان میں ظاہر سی بات ہے نا کہ مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی. تو اگر ایک بکری کی جو سیری ہوتی ہے نا ان کے لیے 100 درہم سے 100 دینار سے اچھی لگے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر آپ کو بھوک لگے یا کوئی چیز یا پیاس لگے تو اس وقت آپ کے پاس قیمت کس کی زیادہ ہوگی, کھانے اور خوراک کی, نہ کہ پیس ہوگی. جیسے کہ تمہیں آج کل 100 درہم اچھے لگ رہے نا دینار, تو سب ان کے لیے سیری بھی کیا لگے گی, بہت قیمتی لگے گی. قال پھر آگے فرمایا کہ فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ, کہ اللہ سے دعا مانگے گی عیسیٰ علیہ السلام اور یہ حضرات جو ان کے ساتھ ہوں گے نا, گڑ گڑا کر مانگیں گے اور اسی طرح سے بہت کچھ کر کے, رغبت کر کے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے لو لگا کر مانگیں گے. قال پھر آگے فرما رہے پیغمبر سے کہ حدیث سے کہ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ, کہ ان کی گردن میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا ہو جائے گا. گردن میں, دماغ میں جیسے ہوتا ہے نا گائے بکری وغیرہ جانور, اور اونٹ میں ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے نا, اسی طرح چچڑی ان میں پیدا ہو جائے گی, اس سے یہ لوگ مر جائیں گے. فَيُصْبِحُونَ پرسا موتا کا موت نفس واحد. فَيُصْبِحُونَ پرسا, پرسا کس کو کہتے ہیں؟ قتل کی طرح, قتل قتیل کی جمع نا پرسا. کہ لوگ کیا ہوں گے؟ پچھاڑے ہوئے ہوں گے اور گرے ہوئے ہوں گے, مرے ہوئے ہوں گے, جیسے کہ کھجور کے تنے گر جاتے نا زمین پر, تو اسی طرح یہ سارے مر کر ایک موت مر جائیں گے. قال پھر آگے فرما رہے کہ وَيَهْبِتُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے جو اصحاب ہوں گے نا حضرات, وہ بھی اس کے ساتھ کوئی دور سے نیچے آئیں گے, اتر آئیں گے. فَلَا يَجِدُ مَوْضَعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَمَاهَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ. تو زمین میں ایک بالش کی برابر جگہ نہیں ملے گی مگر ساری کیا ہوگی؟ گندی ہوگی. ملأتہ کی برتی ہوگی نا جگہ کو, پیچھی زحمتہم, ان کی جو چکناہٹی ہوگی نا, جب جانور مر جائے تو اس کی چکناہٹ وغیرہ, اور اس طرح سے گندگی, بدبو اور بہت کچھ